السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور آج ناظرین اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کے حوالے سے کہ جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس میں یقیناً جو امریکن پالیسیز ہیں اس کا بھی عمل دخل ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رویہ ہے، جو لینگویج ہے ایم بی ایس کے خلاف، اس میں بھی بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ایران جنگ نے بھی صورتحال کو بالکل ایک الگ دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور مڈل ایسٹ کی کنٹریز ایک نئے ٹرینڈ سے سوچ رہے ہیں۔ اگرچہ سارے کنٹریز اس میں شامل نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ یو ای کا اپنا ایک الگ پلیٹ فارم ہے، الگ طریقہ ہے، الگ پولیٹکس اب نظر آ رہی ہے۔ تو اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں دفاعی امور اور انٹرنیشنل امور پر گہری نظر رکھنے والے سردار محمد اشرف صاحب۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے مڈل ایسٹ میں، غالباً یہ تاریخ میں اگر آپ شروع سے اٹھائیے، جب سے یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جن نے اپنی ایک حیثیت اختیار کی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اس میں یہ پہلا موقع ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب تھوڑا سا اس کا ٹلٹ بدلا ہے، یعنی اس کا رویہ امریکہ کے حوالے سے یا سوچ امریکہ کے حوالے سے تھوڑی سی چینج ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں مکمل طور پر تبدیلی آتے میں تو برسوں لگیں گے، لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سمت کوئی نئی تعین ہو رہی ہے، اور اس میں جو پیش رفت بھی نظر آ رہی ہے۔ تو کیا آپ کی رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، سعودی عرب جو ہے وہ امریکن الائی ہے، لیکن امریکہ کا الائی ہونے سے پہلے برٹش الائی ہے۔ سو جو سو جو یہ جو سعودی عرب کا جو اصل جو بنیادی جو کریکٹر تھا وہ اس کی تعمیر میں اور سعودی عرب کے اس میں برطانیہ کا بڑا حصہ ہے۔ اب اس میں آج جب ہم مل کے دیکھتے ہیں تو پچھلے دنوں جو ہے وہ برطانیہ کے نمائندے بھی سعودی عرب گئے ہوئے تھے، ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ خود اس ریجن سے نکل رہا ہے، اور امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ وہ کسی طرح اسرائیل کو اور سعودی عرب کو اکٹھا کر دے، اور قطر اور یو اے ای اور یہ سارے ملک مل کے اسرائیل کی سربراہی میں یا اسرائیل کی لیڈرشپ میں اس ریجن کو آرگنائز کریں ایران کے خلاف۔ تو ایران کے خلاف انہوں نے 2025 میں جو جنگ کیا، اس میں بھی سعودی عرب نے کھل کر ایران کے خلاف بات نہیں کی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے میں چائنا کا بڑا رول ہے۔ تو چائنا نے ان دونوں ملکوں، تو چائنا کی پالیسی ہے ڈیولپمنٹ، اور اس کی جو ڈیفنس اور اسٹریٹجک الائنس ہے وہ سیکنڈری ہے۔ فرسٹ جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اور ڈیولپمنٹ آف دا نیشنز، اور ریجنل جو پاورز ہیں یا ریجنل جو کنٹریز ہیں ان کی ان کی جو یونٹی ہے اس کے اوپر چائنا کا جو ہے وہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ تیل میں انحصار کم سے کم کر رہا ہے مڈل ایسٹ کے اوپر۔ اس نے وینزویلا کا بھی تیل لے لیا ہے، وہ کوشش کر رہے تھے کہ ایران کے تیل کے اوپر بھی قبضہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر ان کی موجیں ہی ہیں جو بھی وہ کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ دیکھیں، جو بھی جنگ دنیا شروع کرتی ہے اس جنگ کے وہ نہیں ہے، تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جنگ جس نے شروع کی ہے وہی فاتح بھی ہوا ہو اور اس کی ساری چیزیں۔ تو سعودی عرب جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کنٹیکسٹ میں بھی کہ جو یو اے ای ہے امریکہ اس کے زیادہ قریب ہے، اور یو اے ای کے بارے میں ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ یو اے ای جو ہے وہ علیحدہ ہوا، اوپیک سے علیحدہ ہوا ہے، تو یہ اچھا کیا ہے، ہو سکتی ہیں، کیونکہ امریکہ کا دیکھیں امریکہ کا جو گلوبل رول تھا نا وہ آہستہ آہستہ سمٹ کے امریکہ تک کی جا رہا ہے، اور جو ریجنل پاور اسرائیل تھا وہ ریجنل پاور رہا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر ملک کو اپنے بارے میں سوچنے کا حق ہے۔ اب اس میں سردار صاحب ایک سوال میں کر لوں آپ سے، اس میں یہ بتائیے کہ ایک ایم بی ایس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی غیر پارلیمانی یا غیر سفارتی زبان استعمال کی، اس کا کتنا عمل دخل ہے اس پالیسی شفٹ میں؟
اور دوسرا برطانیہ کا آپ نے کہا کہ برطانیہ کا سے زیادہ قریب ہے سعودی عرب، تو کیا برطانیہ نے چونکہ ڈسٹنس اختیار کیا ہے اسی وجہ سے سعودی عرب بھی ڈسٹنس اختیار کرتا ہے؟ یہ دو الگ الگ سوال ہیں، ان کو الگ الگ ایڈریس کیجیے گا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جو ایم بی ایس کے خلاف جو ڈونلڈ ٹرمپ کا لب و لہجہ تھا اور جو زبان ٹرمپ نے استعمال کی ہے، وہ زبان سعودی عرب کے اور مسلمانوں کے اور کسی بھی ملک کے عزت دار لیڈر کی حیثیت ہے۔ جیسے دیکھیں وہ اس کے بارے میں، مودی کے بارے میں روز بات کرتا ہے، تو مودی جو ہے وہ ریئیکٹ نہیں کرتا۔ سعودی عرب کے بارے میں بھی اس نے جو گفتگو کی ہے، وہ اس نے کہا کہ یہ میرے جوتوں میں گریں گے، جوتوں میں تو نہیں کہا، اس نے کہا یہ آ کے چاٹیں گے میری جو ہے پشت۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اتنی گھٹیا زبان استعمال کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ سعودی عرب والے لوگ جو ہے وہ ٹریڈیشنل مسلم کنٹری ہے، عرب کنٹری ہے، اور ان عرب کنٹریز کو اپنی عزت کا بھی کافی خیال ہوتا ہے، اپنی ذات کی ایگو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس طرح بائیڈن کے ساتھ ایم بی ایس کی جو ناراضگی تھی وہ اس بات پہ تھی کہ انہوں نے وہ جو خشکی تھا اس کے سلسلے میں، اس کے مرڈر کے سلسلے میں اس نے بیان دیا تھا، اور پھر سعودی عرب کو جو اسلحہ کی سپلائی تھی وہ بھی بند کر دی تھی۔ تو آہستہ آہستہ دیکھیے ایک ملک ہے، ایم بی ایس بھی ابھی اپنی پاور کو کنٹرول کر کے اب کنسولیڈیٹ کر کے آگے بڑھ چکے ہیں، یہ وہ پرانی بات اب نہیں رہی۔ لیکن پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ سعودی عرب مڈل ایسٹ کا ایک بڑا کنٹری ہے، اس کے بعد ریسورسز بھی بڑے ہیں، اور اس کا تیل آئل پروڈیوسنگ کنٹری بھی ہے، اور اس کے باقی اکنامک فیکٹرز بھی ہیں۔ تو سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق، جیسے امریکہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایران کے خلاف ہم حملہ کریں گے تو سعودی عرب بھی حملہ کر دے گا ایران پہ، تو ایسا تو کسی مڈل ایسٹ کنٹری نے نہیں کیا۔ ایون ایجپٹ تک نے جو ہے وہ اسرائیل کے یا امریکہ کے جو ایران کے اوپر حملے ہیں، سعودی عرب نے بھی امریکہ کو منع کیا تھا کہ آپ ایران پر حملہ نہیں کرو۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ دیکھیے امریکہ تو نہیں وہ سر، ہے کہ یہاں ٹھہرے نا، آپ ذرا اس پہ برطانیہ والے پوائنٹ پہ آ جائیں کہ چونکہ برطانیہ نے ڈسٹنس اختیار کر لیا، اپنا لیا ڈسٹنس امریکہ سے، یا فورن پالیسی میں اس کا امریکہ کے حوالے سے ایک تھوڑا سا شفٹ آیا ہے، اسی لیے سعودی عرب کا بھی شفٹ آیا ہے، کیا یہ بات بھی درست ہے؟ اس لیے نہیں ہے، لیکن دیکھیے جو سعودی عرب اور برٹن کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ سعودی جو آل سعود ہے، ان کا پوری جو پاور ہے وہ بہرحال اس میں برطانیہ کا بڑا اہم رول ہے۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ برطانیہ اور یورپ سارا ٹرمپ سے علیحدہ ہو رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب ٹرمپ سے یہ ساری دنیا جو ہے وہ ناراض ہو رہی ہے، اور خود جو امریکہ کے ملک ہے، کینیڈا جیسا ملک اور دوسرے جو ملک ہیں، وہ امریکہ سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو لبریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سعودی عرب کو ایسی کیا آفت آن پڑی ہے کہ وہ کرے گا؟ اور اس سعودی عرب کا جو کہنا تھا کہ جی امریکہ میری حفاظت کرے گا، تو حفاظت تو کچھ بھی نہیں ہوئی۔ ان کے آئل ریفائنریز کے اوپر بھی حملے ہوئے، اور ان کے جو جہاز کی وجہ سے، وہاں جو اڈے ہونے کی وجہ سے ایران نے وہ کیا، اگرچہ کہ سعودی عرب نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے۔ سعودی عرب کو اچھا، اور اس میں اب تیسرا دو باتیں ہیں نا سر، دو باتیں، ایک تو وہ بڑے بڑے معاہدے جو اسلحہ خریدنے کے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تھے، کیا وہ برقرار رہیں گے؟ کیا اسی طریقے سے وہ رہیں گے اور اسی طریقے سے اس پہ عمل ہوگا؟ دوسرا یہ کہ جو امریکی اڈے ہیں سعودی عرب میں، کیا وہ فیوچر میں ایلیمنیٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے جو ابھی یہ جو ایران کی جنگ کے بعد سعود کا جو بڑا پاور، جس میں تقریباً کوئی 65 سے 70 ملک ہیں جس کا حصہ ہیں، جس کا رشیا بھی جس کا رشیا، ایون انڈیا بھی اس کا حصہ ہے، تو رشیا اور چائنا تو ہیں اس کے، تو وہ دو تین چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سعودی عرب نے یہ بھی شاید فیصلہ کیا ہے کہ وہ ڈالر کے ساتھ آئل کی جو ٹریڈ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے منسلک نہیں رکھے گا،
وہ دوسری کرنسیز میں خاص طور پر یون میں بھی ٹریڈ کر سکتا ہے. ابھی اعلان نہیں کیا لیکن بات تو ہو رہی ہے نا کہ بھائی اگر ان کا سب سے بڑا بائر جو ہے وہ چائنا ہے اور سب سے بڑا بائر جو ہے وہ انڈیا ہے اور انڈیا بھی جو ہے وہ ڈالر میں ٹریڈ کرنے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے چونکہ رشیا سے جو وہ مال لیتا رہا ہے آئل لیتا رہا ہے وہ رشین کرنسی میں ہی اس کو پے بیک کر رہا ہے روپی اور اس کا جو ہے. تو اس لیے دیکھو نا اب یہ ایک نئی دنیا مارز وجود میں آ رہی ہے. اس میں نئی پالیسیاں بنیں گی, نہیں سر، اس میں فوکس نئے کیجئے نا، اتحاد بنیں فوکس گے. کیجئے سر. ایک تو اسلحے کا جو ڈیل ہے وہ برقرار رہے گی آپ کے خیال میں؟ اور دیکھیے امریکن ابھی اڈے سعودی عرب میں رہیں گے؟ یہ دو الگ الگ سوال ہیں سر. دیکھیے جو اسلحہ کا سودا ہے وہ اگر اسلحہ امریکہ ان کو سعودی عرب والوں کو نہیں دے گا تو کیا کرے گا اس کو؟ وہ تو نہیں، ڈیل بنایا تو نہیں ان ہوئی کے ہے لیے. نا، کیا وہ ڈیل کینسل ہونے کے امکان ہیں؟ دیکھو سعودی عرب تو کینسل نہیں کرے گا, سعودی عرب تو کینسل نہیں کرے گا. اور جیسے کینیڈا نے کیا کہ اس نے امریکہ سے جو ایف جو F-35 ہے وہ لینے سے انکار کر دیا. وہ ایک دو نہیں تھے, میں نے کہا 10-20 تھے, 30 تھے, جو بھی تھے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے ابھی, وہ اور اس کے دوسرے سورس. تو جب کینیڈا جیسا ملک جو امریکہ کا پڑوسی ہے, آپ سمجھو امریکہ کا ہی حصہ ہے, وہ اپنی فارن پالیسی میں انڈیپینڈنس کی طرف جا رہا ہے, تو سعودی عرب جیسا ملک کو جس کی بڑی آبادی ہے اور بڑا مسلم ورلڈ کا بڑا لیڈر ہے اور اس کی بڑی افیکٹو. اور دوسرا چائنا جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کو نارملائز کرانے میں انٹرسٹڈ تھا اور اس کی وجہ سے ہوئے تھوڑے بہت دفاعی ساز و سامان ہے. کیونکہ اب امریکہ اکیلا دنیا کا سول ملٹری سپلائر نہیں رہا ہے اور ملک بھی آ گئے, ملٹی پولر ورلڈ ہو گئی ہے. اب امریکہ کی جو اکیلا سپر پاور ہونے کا جو مقام تھا اب وہ اس میں نہیں ہے. اور دوسری یہ ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ امریکہ کی جو بیسک ویلیوز تھی, ڈیموکریسی تھی, فلانا تھا, ہیومن رائٹس تھا, وہ سب انہوں نے ٹرمپ نے جو ہے اس کو سب ہوا میں اڑا دیا. اب کچھ بھی نہیں ہے, اب تو وہ ہی از ایز بگ اے اچھا، اب بلی ایز اینی بڈی ایلس. اگلا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں کیا امریکی اڈے برقرار رہیں گے فیوچر میں؟ نہیں دیکھیے ابھی اڈے ان کو رکھنے کا خرچہ پہلے تو سعودی عرب دے رہا ہوگا نا, یا قطر دے رہا تھا. یہ اڈے رکھے ہوئے تھے تو اس کے پیسے تو کوئی بھر رہا ہوگا نا. مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس میں ان کا کیا ارینجمنٹ تھا. یہ بات صحیح ہے کہ یمن کے معاملے میں سعودی عرب نے امریکہ سے کہا تھا کہ آپ یمن میں ہوتیوں کے خلاف ہماری مدد کریں, کیونکہ ہوتی جو ہے وہ ایران کی ہوتیوں کو جو ہے وہ سپورٹر ہے اور وہ سعودی عرب اور اس ریجن کو تھریٹن کر رہے ہیں. اور اس کی جو تو اب بات یہ ہے کہ امریکہ نے تو نہیں کیا نا, امریکہ نے نہیں کیا, سعودی عرب کی مدد نہیں کی, بلکہ الٹا یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یو اے ای کا وہاں کچھ انوالومنٹ ہونا وہ اسرائیل اور امریکہ کے آشیرواد کے بغیر ہو سکتا ہے, ایسا مجھے نہیں لگتا. یہ اس میں دونوں ملک شامل, تو سعودی عرب کو ری تھنک کرنا چاہیے, کیا بڑا ملک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری آئی ہے باوجود اس کے کہ ایران کی طرف سے امریکی بیسس پر حملے ہوئے, امریکی ایمبیسی پہ بھی غالباً یا قونصلیٹ پر حملہ ہوا سعودی عرب میں, لیکن سعودی عرب کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن, کوئی اس کا رد عمل ہمیں نظر نہیں آیا. اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ بڑے قریبی رابطے میں ایک دوسرے سے, اور مسلسل ایک دوسرے سے معاملات پر ڈسکشن کر رہے ہیں. تو اس کا کیا یہ مطلب لے لیا جائے کہ فیوچر میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے, اور ان کے جو آپس کے بہت سارے حوثیوں کا جو آپ نے ذکر کیا یمن کے حوالے سے, وہ معاملات بھی کہیں نہ کہیں سیٹل ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بالکل سیٹل ہو سکتے ہیں, یہ بالکل سیٹل ہو سکتے ہیں. دیکھیے امریکہ کی پالیسی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول, چائنا کی پالیسی ہے یونائٹ اینڈ رول. یہ فرق ہے, ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ یونائٹ کرتا ہے, وہ سوورن کنٹری کا
اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا ہے. امریکہ از اے ڈیفیکلٹ کنٹری ٹو بی الائڈ ود. امریکہ جو ہے وہ اس کو اپنی جو سپر پاور کا غرور ہے، وہ تکبر ہے، وہ بہت بڑا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو تو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتا ہے. اب دیکھو نا سعودی عرب کے بارے میں ٹرمپ کا یہ کہنا کہ پہلے اس کا یہ خیال تھا کہ جیسے ہی ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے تو سعودی عرب نے تو حمایت نہیں کی حملے کی، نہ اسرائیلی حملے کی حمایت کی ہے، نہ امریکن حملے کی حمایت کی ہے، بلکہ دونوں کی مخالفت کی ہے. دونوں کی مخالفت کی. حالانکہ یہ اسرائیلی میڈیا نے کافی یہ بات کیا کہ ابھی سعودی عرب یہ چاہتا ہے، ابھی سعودی عرب یہ چاہتا ہے. انہوں نے ان کے اختلافات کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں میرے خیال سے شاید پاکستان کا بھی کوئی اس میں رول ہو کہ سعودی عرب کو کہا جائے، چونکہ پاکستان نے اپنے 13-14 ہزار آدمی بھیجے ہیں اور جہاز بھیجے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو سعودی عرب کا جو انسیکیورٹی تھی اس میں کسی حد تک کمی آئی ہے، اور ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہونے سے حوثیوں کے اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات خراب ہیں ان میں بھی بہتری آ سکتی ہے. یمن کو ایک دفعہ پھر ایک یونائٹڈ کنٹری کے طور پر ایمرج کیا جا سکتا ہے. یہ جو شیعہ سنی اختلافات ہیں نا، دیکھیے یہ شیعہ سنی اختلافات جب تاریخ میں جتنی سیکٹرین قسم کے لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں جو نقصان ہوئے ہیں اتنا کسی دشمن نے نہیں کیا. یہ تو ان کی پالیسی ایسی ہے کہ شیعہ سنی اختلافات کو بڑھا دے رہا ہو. وہ دونوں ملک ہیں، ان کے کیا اپنے اپنے نظریے ہیں، جو کچھ بھی عقیدے ہیں اس کے اوپر ڈیوائیڈ کرنا اور پھر ان کو لڑانا آپس میں صحیح بات نہیں ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ اسرائیل خاص طور پر، اسرائیل چونکہ امریکہ کا ماؤتھ پیس ہے، ماؤتھ پیس تو نہیں ہے بلکہ وہ گاڈ فادر ہے، تو وہ گاڈ فادر جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اپنی بڑی چھاپ چاہتا تھا. اور یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں یہ بھی یہ چاہتے تھے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے اور ابراہم اکارڈ کو مان لے، اور تاکہ اس سے ہو جیسے دیکھیں نا یو اے کیوں لاڈلا اچھا، اس اب لیے کہ اس نے اس میں اسرائیل کو مان. جو یو اے ای کے حوالے سے ایک سوال کر لوں آپ سے کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ سعودی عرب کی پالیسی میں ایک شفٹ ہے اور وہ ریجنل سیکورٹی کے حوالے سے کوئی نئی پلاننگ کر رہا ہے، یا اپنی سیکورٹی کے حوالے سے کوئی نئی پلاننگ کر رہا ہے. امریکن نیٹ سے وہ نکلنا چاہتا ہے سعودی عرب، یہ تھوڑی دیر کے لیے اسیوم کر لیتے ہیں. دوسرا، اس کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یو اے ای تو بہت قریب ہے امریکہ کے، اور وہ اسرائیل کے بھی بہت قریب ہے، اور ابراہم اکارڈ جس کا آپ نے ذکر کیا اس کا بھی یو اے ای حصہ ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ریجن سے جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریجن سے امریکہ چلا جائے گا، تو یو اے ای نے تو رکھا ہوا ہے یا قطر کویت نے تو رکھا ہوا ہے، وہ تو نہیں جانے دیں گے امریکہ کو اس ریجن سے. نہیں امریکہ رہے گا نہیں، امریکہ کو افورڈ نہیں کر سکتے آپ. امریکہ کا آپ سوچو کہ جو امریکہ کا ڈرون ہے وہ اسرائیل کو کتنے میں پڑتا ہے، یا کسی بھی ملک کو وہ ڈرون وہ دے تو اس کی کیا قیمت ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ایرانین اور ٹرکی ڈرون ہے ان کی کیا قیمت ہے. تو یہ تو ساری چیز جو ہے وہ اکانومی کے اوپر ہے کہ جو امریکن ٹیکنالوجی ہے وہ ایک زمانے میں وہ لیڈر تھے ٹیکنالوجی میں. اب آہستہ آہستہ چیزیں کم ہو رہی ہیں. اپنا ریاض صاحب یہ کہنا ذرا مشکل ہوگا کہ فوراً جی امریکہ اور سعودی عرب آپس میں تعلقات یو ٹرن ہو جائے گا. یو ٹرن نہیں ہوگا، وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے سعودی عرب جو ہے، جیسے دیکھیں نا کینیڈا نے کتنے 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ایک اور ٹرن دے دیا، ایک بڑا زبردست انٹرنیشنل وہ دے دیا. یورپ نے دے دیا. تو سوال یہ ہے کہ سعودی عرب بھائی یورپ اس کے خلاف ہو گیا، یورپ اس کے ساتھ ناراض ہے، برٹن اس کے ساتھ ناراض ہے. برٹن نے ابھی جو ہے وہ کینیڈا کا پرائم منسٹر گیا، سارے شاہی خاندان نے اس کا استقبال کیا، اور نہ صرف شاہی خاندان نے استقبال کیا، دونوں جو بھی پولیٹیکل گروپس تھے، لبرل پارٹی اور وہ جو لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی، ساری پارٹیاں جو ہیں انہوں نے اس کو کینیڈا کے وزیر اعظم کا استقبال کیا، بڑی گرمجوشی سے کیا اور اس میں معاہدے کیے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے نا، جو امریکہ کا جو چھاپ تھی اس میں کچھ کمی آ رہی ہے کیونکہ اور ایکٹرز آ گئے ہیں. اب امریکہ اکیلا نہیں ہے، اب تو اور بھی ہیں.
اب آپ یہ رشیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای امریکہ کے ساتھ کوئی زیادہ ان تعلقات میں زیادہ ہتھیلی نہیں لگا سکے گا، وہ تعلقات یا امریکن پریزنس اس ریجن میں یو اے ای کی بنیاد پر یا یو اے ای کی سپورٹ کی وجہ سے برقرار رہ نہیں سکتی فیوچر میں، اس کو اینڈ ہونا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے ہر ایک ملک کا اپنا چوائس ہے نا. اگر یو اے ای نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ریجن میں مسلم بلاک کو چھوڑ کے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنا تعلقات کا ناطا جوڑ رہا ہے اور انڈیا کے ساتھ ناطا جوڑ رہا ہے اور مسلم ورلڈ کے ساتھ اپنا ڈسٹنس کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک شفٹ ہے نا. حالانکہ یو اے ای کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس ریجن میں خاص طور پر ایران کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ہوسٹائل طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ لانگ ٹرم میں دیکھیں نا، ایران نے چلو ابھی 2 دن پہلے کی تو یا 1 دن پہلے کی بات ہے کہ جی ان کے اوپر جی انہوں نے کہا کہ 6 یا 8 میزائل پھینکیں اور ہم نے ان کو انٹرسپٹ کیا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ ایران کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات خراب ہوں گے اور ایران اتنا نزدیکی ملک ہے تو یو اے ای تو پورا ملک نہیں بن سکتا نا. پھر ٹسل تو ہوگی، ٹسل تو ہوگی. اور جو یو اے ای کا جو فارن پالیسی کا جو اپروچ ہے وہ دوسرے ریجنل کنٹریز سے میل نہیں کھاتا ہے. خاص طور پر قطر جو ہے وہ امریکہ کا بہت قریبی تھا، لیکن وہ کہتا ہے بھائی امریکہ کے اڈے جو ہے وہ ہمیں تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہے. تو جو چیز وائبل نہیں ہے تو وہ کتنے دن رہے گی. تو میں نہیں کہتا ہوں کہ جی مڈل ایسٹ میں بہت بڑا انقلاب آ جائے گا اور یہ ملک کہہ دیں گے کہ امریکہ سے جی آپ چھٹی کرو. نہیں، یہ آہستہ آہستہ خود ڈائلیوٹ ہو جائے گا جب وہ اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو یا اپنے ڈیفنس سسٹم کو بہتر کریں گے، اپنے اوپر سیلف ریلائنس کریں گے، تو پھر یہ خود بخود امریکہ کا جو رول کم سے کم ہو جائے گا. اوکے، آخری سوال سر، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن آخری سوال تھوڑا سا ایران کے حوالے سے. ایران کے وزیر خارجہ نے وزٹ کیا ہے چائنا کا، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت زبردست بات ہے کہ چائنا، دیکھو وہ رشیا بھی گیا ہے، رشیا بھی گیا ہے کیونکہ چائنا ساؤتھ کا حصہ ہے، ایران جو ہے وہ ساؤتھ کا حصہ ہے. ساؤتھ کا جو بڑے ملک ہیں ان میں سے ہے، تو اس لیے وہ چائنا بھی گیا ہے، پاکستان کے ساتھ تو ہو کے گیا ہے، ادھر وہاں بھی عمان میں بھی ہو کے گیا ہے. اور باقی جو ہے وہ دیکھیں نا، ایران جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس ایریے میں، اس ریجن میں ایک بیلنسڈ پاور کے طور پر ابھرے، جو ملکوں کے درمیان یونٹی پیدا کرے بجائے اس کے کہ ان کے درمیان کانفلکٹ میں اضافہ ہو. جو مسلم بلاک ہے اس میں ایران کا، پاکستان کا، ٹرکی کا، سعودی عرب کا، قطر کا، باقی جو عرب کنٹریز ہیں ان کا بڑا رول ہونے والا ہے. اور اگر چائنا یہ لوگ جو چائنا ہے، وزٹ کیا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے سر، وہ بتائیے، بس چند جملوں میں بتائیے گا، وقت ختم ہو رہا نہیں وہ صحیح ہے، وہ ایک تو یہ کہ ایشورنس دے رہے ہوں گے وہ. اور چائنا اور ایران کے تعلقات بہت اچھے ہیں. چائنا جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ اس کے فوج نہیں بھیجتا ہے چائنا، لیکن وہ ان کی مدد کرتا ہے. چائنا نے بڑا اہم سٹرونگ پوزیشن لیا. اور چونکہ یہ جو ایران کے خلاف جو جنگ تھی اس کا براہ راست اثر چائنا پہ بھی پڑتا تھا، اور ایران نے سٹرونگ پوزیشن لے کر ایک طرح سے چائنا کے جو انٹرسٹ ہے اس کو بھی وہ کیا ہے، ایک طرح سے پروٹیکٹ کیا ہے. دوسرا، ایران نے یہ اعلان کیا کہ جو چینی کرنسی میں تیل کا کاروبار کرے گا اور وہ ڈالر میں نہیں کرے گا. اور اس نے کہا کہ جو بھی جہاز یہاں سے یون میں تیل خرید کے جائے گا تو اس کو ہم چھٹی دیں گے. تو دیکھیے نا، یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، اس میں تو بہت سارے رجحانات بدلیں گے اور ابھی تک اٹس ٹو ارلی ٹو سے. لیکن دیکھیے بڑا امتحان ہے، مسلم ورلڈ کی لیڈرشپ کا بڑا امتحان ہے، اور امریکہ کا جو ایکسپوز ہونا ہے نا، اس کی امریکن پاور ایکسپوز ہو گئی ہے. ہے. وہ اگر دیکھنا ایک مہینے کی لڑائی ایران کے ساتھ تو لڑ نہیں سکے تو کیا کریں گے، اس پورے ریجن کو بچائیں گا کیسے. ٹھیک، یہ ایران بہت بنیادی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا سردار محمد اشرف صاحب، آپ نے گفتگو کی. ناظرین، یہ گفتگو آپ نے سن لی، میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.
ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہترین ہو گیا۔